مسلمانوں کے لیے قرآن پاک دستور حیات ہے۔ ہر خشک و تر کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ ہماری رہبری، ہماری گائیڈنگ ہر موڑ پر، ہر مرحلے میں قرآن کریم ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی قرآن پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمارے سرکار کے بارے میں؟ کہتا ہے قرآن کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کا طریقہ کار، اسوہ حسنہ ساری انسانیت کے لیے رہبر ہے، رہنما ہے۔ آپ کی زندگی پوری دنیا کے رہنے والوں کے لیے رہبری کرتی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی باپ ہے، اولاد کے ساتھ کیسا رہنا ہے، دیکھے سرکار کو کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، رہبری حاصل کرے، اتباع کرے، آپ کے احکام کی اطاعت کرے۔ باپ ہونے کے ناطے اولاد سے جو رشتہ ہے وہ سازگار ہو جائے گا، خوشگوار ہو جائے گا۔ یہی ایک ایسا اسوہ ہے جہاں ہر شعبے میں حیات کے ہم کو رہبری مل جاتی ہے۔ ہم اولاد ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہی ملے گا۔ ہم بھائی ہیں، بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ طریقہ یہاں ملے گا۔ ہم شوہر ہیں، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہاں وہ طریقہ مل جائے گا۔ ہم پڑوسی ہیں، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہاں طریقہ مل جائے گا۔ جی، ہم بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، محکوم کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہاں وہ طریقہ مل جائے گا۔ ہم اگر دشمن کے شکنجے میں ہیں، مکی زندگی میں یہاں طریقہ مل جائے گا۔ ہم اگر آزاد ہیں، مدنی زندگی میں ہمیں طریقہ مل جائے گا کہ کیسے رہنا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں رہبری ہو جائے گی اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے گوشوں کو، پہلوؤں کو سنجیدگی سے سمجھنے والے ہو جائیں گے، پڑھنے والے ہو جائیں گے،
دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ باپ ہیں، بچوں سے کیسے پیار کیا جاتا ہے۔ یہاں دیکھو، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار دیکھو۔ اتنا چاہتے کہ اگر کہیں سفر پہ جانا ہوتا تو سب سے آخر میں اپنی صاحبزادی سے ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی صاحبزادی سے ملتے۔ جب بیٹی ملنے کے لیے آتی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے۔ یہ اولاد کے ساتھ اکرام کا معاملہ۔ دیکھ لیں کیا ہم اپنی آل اولاد کے ساتھ ایسا کرتے ہیں یا نہیں۔ ہم اپنی آل اولاد کو یہ عزت اور اکرام دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے ہیں تو دیں، کیونکہ یہ ہمارے سرکار کا طریقہ ہے، اولاد کو عزت دینا۔ بیٹا ہونے کے ناطے ماں باپ کے ساتھ، آپ تو کم سنی میں تھے، آپ کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے، لیکن جس ماں نے دودھ پلایا اس ماں کا اتنا احترام آپ نے کیا کہ جب کبھی دائی حلیمہ آپ کے پاس تشریف لاتی تو آپ اپنی کملیہ نکال کر زمین پر بچھا دیتے اور اس پر اپنی رضائی ماں کو بٹھاتے۔ یہ احترام، یہ اکرام اپنی رضائی ماں کا۔ جی، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا معاملہ بڑا منصفانہ، ہر ایک زوجہ مقدسہ کو آپ نے ان کا حق ادا کیا، ہر ایک کا حق ادا کیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ سے بڑھ کر اپنی اہلیہ کا حق ادا کرنے والی میں نے نہیں دیکھا۔ آپ تو اپنی اہلیہ کے ساتھ پکوان میں بھی مدد کیا کرتے تھے۔ اپنے گھر والوں کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ شوہر ہونے کے ناطے جی، ایسے ہی آپ کسی بھی شعبے میں دیکھیے، آپ کو رہبری مل جائے گی۔ حاکم ہونے کے ناطے آج کے حاکموں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ سنجیدگی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ سنجیدگی سے، تعصب کی عینک پہن کر نہیں، تعصبانہ ذہنیت لے کر نہیں، بالکل منصفانہ اور فراغ دلانہ نظر سے
سیرت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مطالعہ کیا جائے تو آج کا حاکم کامیاب حکومت کرے گا۔ حاکم اپنی آمریت نہ چلائے، حاکم اپنے حاشیہ برداروں سے مشورہ کرے، اور اگر اپنے ساتھیوں کا مشورہ اچھا لگے تو خود اپنی رائے کو بھی بازو رکھ دے۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں یہ مشورہ لیا گیا کہ بھئی ہم اپنے شہر کے اندر ہی رہ کر لڑیں گے دشمن سے، یا پھر شہر کے باہر نکل کر لڑیں گے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رائے تھی کہ ہم شہر کے اندر رہ کر دشمن سے مقابلہ کریں، لیکن جب اصحاب کرام نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہم شہر کے باہر نکل کر مقابلہ کریں گے دشمن کا، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی رائے کو فراموش کر دیا، اور صحابہ کی رائے پسند آئی تو اس پر عمل کیا، شہر کے باہر نکل کر آپ نے دشمن سے مقابلہ کیا۔ آج کا حاکم سیرت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس پہلو سے رہبری حاصل کرے، اپنی ڈکٹیٹرشپ نہ چلائے، اپنی آمریت نہ چلائے، سنجیدگی سے کام کرے، مشورہ کرے، اور اتنی صلاحیت رکھے کہ کس کا مشورہ بہتر ہوگا، کس کا مشورہ نقصان دہ ہوگا، سوچ سمجھ کر کام کرے۔ دوربینی ایک حاکم میں ہونا چاہیے، وہ ہمارے سرکار کی سیرت سے سمجھ میں آتا ہے۔ مشاورت میں بڑی برکت ہے، اور مشاورت میں انانیت نہ ہو۔ جو رعایا کے حق میں بہتر ہو اس رائے کو مقدم کرنا ایک حاکم کی فطرت بن جائے تو پھر مزہ آئے گا۔ ایسا نہیں کہ پاور مل گیا اب جو من میں آئے کرو، کسی کی نہ سنو، اپنی چلاؤ، یا پھر کسی کی بھی باتوں میں آ کر کچھ بھی غلط فیصلے کر دو۔ یہ ایک حاکم کی شان نہیں ہوتی۔ حاکم بڑا بردبار، حاکم بڑا فریس، اور حاکم بڑا دانا اور بہادر ہونا چاہیے۔ حاکم بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ حاکم متکبر نہیں ہونا چاہیے۔ حاکم کے اندر خود بینی نہیں ہونی چاہیے۔ حاکم کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ ضمناً ایک مشہور واقعہ جو عام طور پہ کہا اور سنا جاتا ہے، ضمناً عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ نکلا تھا شکار کے لیے، مشہور واقعہ ہے۔ راستہ بھٹک گیا، نکل گیا ایک طرف، وہاں جا کر اس نے ایک باغ کے پاس رک کر
باغ کے مالک سے کہا کہ مجھے بھی ایک انار دے دو کھانے کے لیے۔ باغ کا مالک بادشاہ کو پہچانتا نہیں تھا، بھئی ایک بندہ انار مانگ رہا ہے، نکالا اور انار دے دیا۔ انار بڑا میٹھا تھا اور بڑا رسیلا انار تھا اور بڑا سائز میں بھی بڑا تھا، اور باغ کے تمام درخت ویسے ہی تھے اور تمام درختوں کو ویسے ہی انار لگے ہوئے تھے۔ جب بادشاہ نے انار کھایا تو بڑا پسند آیا۔ اس کی نیت میں یہ بات آئی کہ میں تو بادشاہ ہوں اس علاقے کا، یہ مجھے نہیں پہچانتا اور بات ہے، لیکن میں جو چاہے کر سکتا ہوں، اب اس باغ پر میں قبضہ کر لوں گا۔ نیت خراب ہو گئی۔ اتنا اچھا باغ، اتنے اچھے انار، اس پہ تو میرا قبضہ ہونا چاہیے۔ باغ کے مالک سے کہا کہ اور ایک انار دے دو، اور ایک انار لا کر اس نے دیا، وہ کھایا تو پہلے والے انار کی بات نہیں تھی، اتنا اس کے اندر رس نہیں تھا، اتنی مٹھاس نہیں تھی، پہلے والے سے بالکل مختلف تھا۔ کہا یہ کیا بات ہے، ایک ہی درخت کا تو پھل ہے، ابھی آپ نے دیا تھا وہ بڑا رسیلا تھا، بڑا مزیدار تھا، بڑا لذیذ تھا، اور یہ بھی اسی درخت کا پھل ہے، مگر اس کے اندر وہ بات نہیں ہے، کیا بات ہے؟ تو باغ کے مالک نے کہا معلوم ہوتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ حالانکہ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہی بادشاہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، کیونکہ بادشاہ کی نیت کا اثر پورے ملک پر ہوتا ہے۔ اگر اس کی نیت اچھی ہو ملک میں خوشحالی، اس کی نیت بری ہو تو ملک میں بدحالی رہتی ہے۔ بادشاہ کی نیت کو سمجھنا ہے تو ملک کی خوشحالی اور بدحالی سے ہم سمجھ سکتے۔ پھر بادشاہ نے اپنی نیت اچھی کر لی، پھر باغ والے سے کہا کہ ایک اور انار چاہیے، پھر وہ انار میں پھر وہی پہلے والی لذت، ویسے ہی رس، ویسے ہی مزہ۔ بولا کہ یہ انار بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے، پہلے والے جیسا۔ باغ کے مالک نے کہا معلوم ہوتا ہے بادشاہ کی نیت اچھی ہو گئی۔ نیت اچھی ہونا، معاملے اچھے ہونا۔ حاکموں کو بھی ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے رہبری حاصل کرنی چاہیے۔ جب صحابہ کی رائے اچھی معلوم ہوتی تو صحابہ کی رائے لے لیتے، دیکھتے کہ پوری قوم کا فائدہ کس میں، یہ نہیں دیکھتے کہ میرا فائدہ کس میں ہے، خلق خدا کا فائدہ کس میں ہے، یہ دیکھا کرتے ہمارے سرکار علیہ السلام۔ ظلم و بربریت آج اگر کوئی حاکم کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ ہمارے نبی کی سیرت طیبہ دیکھے۔ امن کا ماحول تو امن کا ماحول ہے، جنگ کے ماحول میں بھی سرکار نے صبر و تحمل اور غور و فکر کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے سرکار کا صحابہ کرام کو حکم تھا کہ میدان جنگ میں اگر عورتیں نظر آئیں تو عورتوں پر حملہ نہیں کرنا، میدان جنگ میں بچے نظر آئیں بچوں پر حملہ نہیں کرنا۔ یہ سرکار کے فرامین ہے۔
میدان جنگ میں اگر وہ لوگ نظر آئیں، اس قوم کے لوگ نظر آئیں جن سے ہمارا معاہدہ ہے، عہد و پیمان ہے، ان پر بھی حملہ نہیں کرنا، اور میدان جنگ میں ان لوگوں پر بھی حملہ نہیں کرنا جو زبردستی کھینچ کر لائے گئے۔ لڑنا ان کے دل میں نہیں ہے، زبردستی آئے ہیں، ان سے بھی نہیں لڑنا۔ ہیں تو دشمن کے لشکر میں، مگر ان سے لڑنا نہیں، ان پہ حملہ نہیں کرنا۔ ان کو زبردستی لایا گیا، ان کے دل میں لڑنا نہیں ہے، ان سے بھی مت لڑو۔ پھر لڑو کس سے؟ اسی سے لڑو جو تم سے لڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہو۔ کتنی احتیاط ہے، حالت جنگ میں بھی احتیاط کا پہلو۔ اور یہاں تک سرکار نے فرمایا جب ہم دشمن کے علاقے میں چلے جاتے ہیں لڑنے کے لیے تو اسی سے لڑنا ہے جو ہمارے سے لڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ پہل آگے والے کی طرف سے ہونا ہے، پہل ہماری طرف سے نہیں ہونا۔ اور خبردار، دشمن کے لشکر میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ خراب نہیں کرنا۔ دشمن کے علاقے میں جو جھاڑ ہیں ان جھاڑوں کو بھی نہیں اکھاڑنا، ان کی ہریالی کو بھی نہیں اکھاڑنا۔ کہاں تک احتیاط سرکار نے بتائی۔ میدان جنگ ایک انتقام لینے کا موقع رہتا ہے، مقام رہتا ہے، ایک جذبات کا مقام رہتا ہے۔ تو ایسے جذباتی مقام پر بھی، جذباتی محل وقوع میں بھی سرکار علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ جوش میں بھی ہوش رہے۔ یہ سرکار کی تعلیم ہے۔ چنانچہ جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں مکے سے کچھ لوگ کافروں کے لشکر میں آئے تھے، اور وہ کیسے لوگ تھے؟ ان کا ارادہ لڑنے کا نہیں تھا، زبردستی وہ لائے گئے تھے لشکر میں۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو لوگ لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں ان پر حملہ نہیں کرنا۔ ان کے دل میں لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، وہ تو زبردستی آ گئے۔ باضابطہ سرکار نے نام بھی لے کر بتایا، دیکھو میرے چچا عباس بن عبد المطلب وہ لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، انہیں زبردستی لایا گیا۔ عقیل لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، زبردستی لایا گیا۔ نوفل لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، زبردستی لایا گیا۔ ان پر حملہ نہیں کرنا۔ پوچھا سرکار پھر کیا کریں؟ بولے فدیہ لے لو، چھوڑ دو، فدیہ لے لو، چھوڑ دو، ان پر وار مت کرو، ان کا قتل مت کرو، لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تو جو لڑنا نہیں چاہتا ہمیں بھی اس سے لڑنا نہیں ہے، جو لڑنا چاہتا ہے اس سے ہم کو لڑنا ہے۔ یہ سرکار کی تعلیم، کتنی پاکیزہ تعلیم۔ یہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، انہیں چھوڑ دو۔ جنگ ہو گئی، غزوہ بدر ہو گئی، قیدیوں کو لایا گیا، سب سے فدیہ لیا گیا، لے کر چھوڑا گیا۔ حضرت عباس جو ابھی اپنا ایمان ظاہر نہیں کیے، دل سے تو مسلمان ہو گئے تھے،
ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو فتویٰ ظاہر پر لگتا ہے نا، تو لے لیا، فدیہ طلب کیا گیا، اور حضرت عباس مالدار تھے تو ان سے تھوڑا زیادہ فدیہ لیا گیا۔ جب فدیہ طلب کیا گیا تو حضرت عباس نے کہا، جو ابھی کلمہ نہیں پڑھے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نادار ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ فدیہ مانگ رہے ہیں اور میرے پاس دینے کے لیے ہے نہیں، میں کہاں سے دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چچا ہوتے ہیں نا، حضرت عباس، ارشاد فرمایا، چچا جان، آپ اپنی حقیقت سب سے چھپا سکتے ہیں، مجھ سے نہیں چھپا سکتے۔ آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے وہ سب مجھے معلوم ہے۔ بولے کیا ہے میرے پاس؟ تو بولے مکے سے نکلتے وقت آپ نے چچی جان کے پاس بڑی بھاری رقم رکھوا کے یہاں آئے ہیں، آپ چچی جان کے پاس بہت بڑی رقم رکھوا کے آئے ہیں، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ حضرت عباس نے سوچا یہ راز میرے اور میری بیوی کے سوا کسی تیسرے کو معلوم نہیں ہے، اگر کوئی تیسرا جان جاتا ہے تو وہ غیب کا علم رکھتا ہے، اور جو غیب کا علم رکھتا ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اے محمد، ابھی تک میں آپ کو بھتیجا مانتا تھا، اب اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ آپ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس مسلمان ہو گئے۔ فدیہ تو دینا ہی تھا، آپ نے اپنی طرف کا بھی فدیہ دیا، عقیل کا بھی فدیہ دیا، نوفل کا بھی فدیہ دیا، تینوں کا فدیہ اکیلے دے کر وہاں سے آزادی حاصل کر لی۔ تو سرکار کی سیرت طیبہ سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آج کے حاکموں کو اللہ کی مخلوق پر ظلم نہیں کرنا ہے، ایسے لوگوں پر وار نہیں کرنا، ایسے لوگوں پر حملہ نہیں کرنا، ایسے لوگوں کو نہیں ستانا ہے جو بالکل سادے سیدھے بھولے بھالے ہیں۔ ہاں، جو قصوروار ہے اس کو سزا دیجیے، بے قصوروں پر ظلم کرنا یہ اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا۔ اگر ہمارے نبی کی سیرت طیبہ آج کے حاکم پڑھ لیں، سنجیدگی کے ساتھ سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں، تو پھر پورے ملک میں کسی ایک بندے پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ سرکار کی سیرت طیبہ سے ایک باپ کو ہی رہبری نہیں ملتی، ایک بیٹے کو نہیں ملتی، صرف ایک بھائی کو یا صرف ایک شوہر کو نہیں ملتی، بلکہ سرکار کی سیرت طیبہ سے آج کے حاکموں کو، بادشاہوں کو، وزراء کو، بڑے بڑے ذمہ داروں کو آپ کی سیرت طیبہ سے ایسی باتیں ملتی ہیں کہ جن باتوں کو اپنا کر وہ ایک کامیاب حاکم بن سکتے ہیں، کامیاب بادشاہ بن سکتے ہیں۔ رہبری لے، ہاں سابق میں ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کر دی، وجہ یہ ہے منمانی۔ اگر گزرے ہوئے ظالم بادشاہوں کے سامنے سرکار کی سیرت آ جاتی اور وہ سرکار کی سیرت پڑھ لیتے اور اس کے مطابق اپنا ملک چلاتے، اپنی حکمرانی چلاتے، تو پھر آج ان کو اچھائی کے ذریعے یاد کیا جاتا تھا۔ آج پوری دنیا میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو اچھائی کے ذریعے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ بھی تو بادشاہ تھے،
ان کو اچھائی کے ذریعے یاد کیا جاتا ہے کہ واقعی حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ایسے بادشاہ گزرے جن کے شاہی دور میں اس دنیا نے خلفائے راشدین کے دور کو پلٹتا ہوا دیکھ لیا۔ خلفائے راشدین کے دور کی چمک دمک عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دنیا نے دیکھا۔ آج ان کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن کچھ بادشاہ ایسے بھی گزرے جنہوں نے بے راہ روی کی اور غلط راستوں پر اپنی توانائی خرچ کی، ظلم کیا لوگوں پر۔ اور یاد رکھیے، ہر بادشاہ کے ساتھ ایک حلقہ لگا ہوا رہتا ہے، ساتھ میں ایک حاشیہ لگا ہوا رہتا ہے۔ ہر حاکم کے ساتھ کچھ لوگ لگے ہوئے رہتے ہیں، اگر وہ لوگ برے ہیں تو بادشاہ بھی برا ہو جاتا ہے، وہ لوگ اچھے ہیں تو بادشاہ بھی اچھے اقدام کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا، حضور صدیق اکبر کے دور میں بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے، فاروق اعظم کے دور میں بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے، آپ کے دور میں کوئی ملک فتح نہیں ہو رہا، کیا بات ہے؟ مولا علی سے پوچھا پوچھنے والوں نے، آپ نے جواب دیا، صدیق اکبر کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں ان کے ساتھ ہم رہا کرتے تھے، بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے، آج ممالک فتح نہیں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تم جیسے لوگ ہو، تم جیسے لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہو۔ بادشاہ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں نا، ان لوگوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، وہ بادشاہ کو بھٹکاتے بھی ہیں، بادشاہ کو راہ راست پہ لاتے بھی ہیں، اور بادشاہ کا دماغ تو شاہی دماغ رہتا ہے، چڑھاتے ہی چڑھ جاتا بادشاہ۔ 231 ہجری کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں 2 منٹ میں انشاءاللہ۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہارون، وہ ہارون رشید کا پوتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بندہ رہتا تھا جو بڑا شرری تھا، شرانگیز، بادشاہ کو بھی شر سکھاتا تھا اور بادشاہ اس سے شر سیکھتا تھا، رعایا پہ ظلم ہوتا تھا۔ ہارون، وہ بھٹکانے والے کا نام تھا احمد بن داؤد، بھٹکاتا تھا، ایسا کر دو ویسا کر دو، بادشاہ ویسے ہی کرتا تھا۔ بولا بادشاہ، لوگوں کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں، قرآن کو غیر مخلوق کہہ رہے ہیں جبکہ قرآن مخلوق ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہ عقیدہ لوگوں کا ہو گیا، حالانکہ اللہ کا دیدار تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بھٹکا دیا بادشاہ کو، حالانکہ یہ دونوں باتیں بھی غلط بولا۔ قرآن غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، مگر یہ بادشاہ کو بولا قرآن مخلوق ہے، اللہ کا دیدار قیامت کے دن ہوگا، جنت میں ہوگا برحق، مگر بھٹکا دیا کہ اللہ کا دیدار تو نہیں ہوتا۔ اب بادشاہ نے کارروائی شروع کر دی، بادشاہ نے کارروائی شروع کر دی کہ جس کا بھی یہ عقیدہ ہو میرے ملک میں کہ قرآن غیر مخلوق ہے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جس کا بھی عقیدہ ہو کہ اللہ کا دیدار ہوگا قیامت میں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں بھی غلط تھی۔
دیدار ہوگا، اور قرآن غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ایک ایک عالم سے پوچھتا، بولو قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق؟ ایک ایک مسجد کے امام کو، مؤذن کو بلا کر پوچھتا۔ اب سارے بیچارے جان بچانے کی خاطر بادشاہ کی اس غلط بات کو صحیح بول دیتے، بولے بادشاہ سلامت، قرآن مخلوق ہے، ٹھیک ہے جاؤ۔ دیدار ہوگا؟ بولے بادشاہ سلامت، دیدار نہیں ہو سکتا، جاؤ۔ بادشاہ سے ڈر کے بے ایمانی کی بات کرنے لگے، سارے مساجد کے ائمہ، مؤذنین، علماء سب جان بچانے کی خاطر شریعت کے خلاف بولنے لگے بادشاہ کے سامنے۔ ایک آیا مرد خدا، احمد بن نظر اس عالم کا نام تھا، بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، احمد بن نظر تمہارا نام ہے؟ ہاں میرا نام۔ بولو قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق؟ تو آپ نے فرمایا قرآن غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن کہ نہیں؟ بولے بالکل دیدار ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا غصے میں آ کر، اے احمد بن نظر تو جھوٹ بولتا ہے، جانتا بھی ہے کہ اس جواب پر کیا کارروائی ہونے والی ہے؟ بولے کیا ہوگی؟ بولے تیری گردن مار دوں گا۔ آپ نے فرمایا اتنا ہی نہ کہ گردن جائے گی، میں اسلام کی خاطر گردن دے سکتا ہوں، گردن کی خاطر اسلام نہیں دے سکتا۔ اور جہاں تک جھوٹ بولنے کی بات ہے، اے بادشاہ تو مجھے جھوٹا کہتا ہے، اس بھرے دربار میں تجھے جھوٹا کہتا ہوں۔ بولے نہیں، اب اس کی تو گردن مارنا ہی ہے۔ بادشاہ نے تلوار کھینچی اور احمد بن نظر کی گردن مار دی، اتار دی گردن جسم سے۔ ایک طرف سر کو لٹکا دیا، ایک طرف دھڑ کو لٹکا دیا، اور سر کے کان میں ایک دھاگے سے بندھی ہوئی چٹھی لٹکا دی۔ اس پر لکھا ہوا تھا، جو بھی یہ دو عقیدوں کے خلاف بولے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ لوگ آتے جاتے، پڑھتے جاتے، ڈرتے جاتے بادشاہ سے۔ اور ایک آدمی کو بادشاہ نے مقرر کر دیا، ہارون نے، کہ دیکھو اس منحوس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہونا جو لٹک رہا ہے، 24 گھنٹے یہاں پر رہنا، ہاتھ میں نیزہ رکھنا، جب کبھی ہوا سے اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے تو یہ منحوس چہرہ قبلے سے پھیر دینا۔ نعوذ باللہ، ایک آدمی مقرر ہو گیا۔ اللہ کی کرنی، اللہ کی کرنی دیکھو، دنیا ذلیل کرنا چاہتی ہے اللہ والوں کو، اور اللہ اپنے دوستوں کو عزت دیتا ہے۔ وہ بندہ جس کو نگرانی پر رکھا گیا تھا کہ جب کبھی یہ چہرہ قبلے کی طرف ہو اس کو پھیر دینا، وہ نگران کار خود ایک دن بیان دیتا ہے کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ چہرے کو میں قبلے سے ہٹانا چاہتا تھا مگر وہ چہرہ ہٹ نہیں رہا تھا، اور سونے پر سہاگا یہ کہ اس رات میں نے اس سر کے اندر سے سورہ یاسین کی آواز سنی ہے، اس سر سے میں نے سورہ یاسین کی تلاوت سنی ہے اور خوش الحانی کے ساتھ سنی ہے۔ اللہ نے ایسی عزت بخش دی، آج تک وہ سورہ یاسین کی تلاوت کی کرامت آج تک دنیا کے کونے کونے میں بیان کی جا رہی ہے، آج تک وہ ہارون بادشاہ پہ لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ بادشاہ کا دماغ پھرانے والے کیسے ہوتے ہیں۔
یہ تو برائی کی طرف پھرانے والا تھا، اچھائی کی طرف پھرانے والے بھی ہوتے ہیں۔ قید خانے سے ایک قیدی نکل کر آیا، اس کے ہاتھوں میں بیڑیاں تھیں۔ اب دیکھیے یہ بھی تو بندہ ہے اور اس کی بھی تو بادشاہ سن رہا ہے۔ آ کر بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ مجھے آپ جو سزا دیتے ہیں دے دیں، مگر ایک بات کا جواب دے۔ بادشاہ بولا، کیا بات ہے؟ بولے، قرآن مخلوق ہے، یہ تیری بات ہے یا پھر رسول خدا کی بات ہے؟ کیا رسول خدا نے فرمایا؟ تو بولے رسول خدا نے تو نہیں فرمایا، پھر کس نے کہا؟ تو بولے میرے حاشیہ برداروں نے کہا، یہ میرا کہنا ہے۔ تو اس قیدی نے کہا، تو میرا جو حشر کرتا کر، مگر ایک لمحے کے لیے سنجیدگی سے سوچ لے کہ تو حق پر ہے یا باطل پر ہے۔ ارے جس بات پر رسول خدا نے اصرار نہیں کیا، جس بات پر رسول خدا نے زبردستی نہیں کی، تو کون ہوتا ہے زبردستی کرنے والا؟ یہ بات بادشاہ کے دماغ میں ایسا بیٹھی کہ اس دن اس کی بیڑیاں کھول دیا اور 3000 اشرفیاں دے کر آزاد کر دیا اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میں کبھی اس مسئلے پر شدت نہیں کروں گا، جس کا جو عقیدہ ہے رکھ لے، آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ کسی کو بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ دیکھیے آپ، بھٹکانے والے بھی رہتے ہیں بادشاہ کو، راہ راست پر لانے والے بھی رہتے ہیں بادشاہ کو۔ تو بادشاہ کا کام ہے کہ جو مخلوق کے لیے، رعایا کے لیے اچھا ہوتا ہے اس کو اپنائے، جو نقصان کی بات ہے اس سے پرہیز کرے۔ اگر یہ صلاحیت نہیں ہے تو بادشاہت کی گدی پر ہی نہیں بیٹھنا چاہیے، اگر صلاحیت ہے تبھی بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمارے ملک کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو عقل سلیم عطا فرما۔ ہمارا ملک جو بندے چلا رہے ہیں ان سب کے دلوں میں نرمی پیدا فرما، اور اسلام کے بارے میں پروردگار ان کو یہ توفیق دے کہ اسلام کو قریب سے دیکھیں، اسلام کو سمجھیں اور اسلام کے بارے میں غیر متعصبانہ نظریہ لے کر اسلام کو دیکھیں، اور اسلام کو، اہل اسلام کو ساری دنیا میں سرخروئی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔